تشہیری مہم کی ابتدائی منزل کا نشان رکھتی ہے۔ اس تقریب کے میزبان حضرت شاہ صاحب ہیں اور میں اور آپ حضرت شاہ صاحب کے چاہنے والے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں۔ شاہ صاحب کی علمی خدمات کا اعتراف کس شخص کو نہیں، راولپنڈی ہو یا لاہور ہو، کراچی ہو، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ شاہ صاحب کی خدمات کا اعتراف گاو سے گاو تک ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، گاو سے مراد گلگت اور گاو سے مراد گوادر۔ سبحان اللہ۔ یہ قاف سے قاف کی اصطلاح تو آپ نے سنی ہوگی، یہ گاو سے گاو کی بات ہے۔ اس حوالے سے حضرت شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ تعارف ان کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تو سید اور ایک عالم دین، دونوں چیزیں ایک ہی شخصیت میں جمع، پھر متقی بھی پرہیزگار بھی، ملنسار بھی منکسر المزاج بھی، صاحب علم بھی صاحب حلم بھی، اور بڑے سے مرغوب نہ ہونے والے اور چھوٹے سے چھوٹے کے سامنے بچھ جانے والے۔ نعرہ حیدری کا جو جوش و خروش ہے، الحمدللہ یہاں پر میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب کی اپنی لگن، اپنا نسبی تفاخر، اپنا نسبی تعلق، آپ کے دلوں میں حضرت علی المرتضیٰ کی محبت اندھیرے ہوئی ہے۔ ورنہ نعرہ حیدری سے خائف اہل سنت بھی آج کل موجود ہیں، نعرہ حیدری سے خائف۔ ہمارے دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف پر شروع سے 4 نعرے لگتے تھے، ان میں سے ایک نعرہ حیدری تھا۔ ہمارے دربار شریف پر حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب کے دور سے ہی نعرہ تحقیق کی ممانعت تھی، نعرہ تحقیق کی ممانعت تھی، آج بھی ممانعت ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں عرفان شاہ صاحب تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ کچھ ایسے علماء تھے، انہوں نے ایک نعرہ مارا، لیکن جواب آگے سے کوئی نہ ملا، خاموش۔ وہ نعرہ جو تھا نعرہ تحقیق، نعرہ خاموش بن گیا۔ ہمارے دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کا اپنا ایک خاص مزاج ہے۔ صحابہ کی غلامی کا توق بھی الحمدللہ ہماری گردنوں میں ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی غلامی کا تاج ہمارے سروں پہ ہے۔ اس لیے میرے والد گرامی بھی مختلف اپنے تقریری مرحلوں میں اس بات کو اجاگر فرماتے تھے کہ اہل بیت اطہار گھر والے ہیں اور صحابہ کرام در والے ہیں۔ ان کے گھر والے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اور ان کے در والے ہونے میں کیا اختلاف ہے۔ اس لیے آج کی یہ پاکیزہ تقریب جس سلسلے میں منعقد پذیر ہے، اس سلسلے میں چند ضروری گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ تحفظ ختم نبوت کی تقریب دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف پر ہر سال 28 ربیع الثانی کو انتہائی عظیم الشان طریقے سے منائی جاتی ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ اس تقریب کی تیاریاں بھرپور انداز سے ہو رہی ہیں، اور ان تیاریوں میں
حضرت شاہ صاحب کا کلیدی کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب ہر مرحلے میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ رہے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ شاہ صاحب ہر مرحلے میں ہم سے آگے رہے تو یہ بجا ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج آپ کو یہاں اکٹھا کرنے کا مقصد بھی شاہ صاحب کا یہی تھا کہ آپ کو اس تقریب کے سلسلے میں کچھ ہدایات دی جا سکیں۔ یہاں تشریف فرما علماء دین جو یہاں تشریف فرما ہے، ہر عالم دین اس تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ، کم از کم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو یہ جانتے ہیں ان کے ماننے والے، ان کے اقتداء میں چلنے والے بھی وہ جانیں۔ یہ نظریہ کوئی نیا نظریہ نہیں، اس نظریے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی، اور 1891 میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے خود ساختہ نبوت کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے تو ہر قدم پر اسے جس شخصیت سے سامنا پڑا وہ پیر مہر علی شاہ کی شخصیت تھی۔ ہر چند کہ اس وقت علماء، بہت نامور علماء موجود تھے، مشائخ موجود تھے، مختلف سلاسل کے مشائخ موجود تھے، سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہو، سلسلہ چشتیہ نظامیہ صابریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، رفاعیہ ہو، جتنے بھی سلاسل تھے ان کے مشائخ اس وقت موجود تھے، لیکن ان مشائخ میں بھی کسی کو اس نے مخاطب نہیں کیا۔ اس وقت کے علماء جو تھے، جو کھلے تھے، جو میدان میں کھل کے سامنے تھے، نہ انہیں مخاطب کیا، جو کسی جگہ پہ بند تھے نہ انہیں مخاطب کیا، نہ کھلوں کو مخاطب کیا نہ بندوں کو مخاطب کیا۔ میری مراد نہ کسی دیوبندی کو مخاطب کیا نہ کسی اور عالم دین کو مخاطب کیا، کیونکہ وہ تو تھے ہی بند، اپنے فکری نظریاتی بستی میں بند، اس سے باہر انہوں نے نکلنا ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں مخاطب کرنے کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور بقایا جو علماء تھے اس وقت کے نام پر، اس وقت بھی انہیں اس نے مخاطب نہیں کیا۔ اور دوسری بات، میرے جد اعلیٰ کو چونکہ حضور نبی علیہ السلام نے خود متعین کیا تھا اس خدمت کے لیے، تو وہ بھی ایک روحانی تصرف تھا، وہ بھی روحانی تصرف تھا کہ وہ اور کسی کو مخاطب کر بھی نہیں سکتا تھا، اس کا یہ مخاطب کرنا بھی اسی روحانی تصرف کے زیر اثر تھا۔ اس لیے جس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقائے نعمت حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لے گئے، 5 دن تک وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ 28 ربیع الثانی کی جو تاریخ تھی، اسی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ اس تاریخ کے حوالے سے اگر 28، چونکہ ہمارے تمام آراز، ہماری تمام تقاریب قمری کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہیں دربار عالیہ پر، اس لیے 25 اگست تھی لیکن 28 ربیع الثانی تھی، تو اس تقریب کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس قسم کی تقریب کا پھر ہم نے آغاز کیا کہ دربار عالیہ غوثیہ بحریہ گوررشی پر ایسی تقریب منعقد کی جائے، اور جو زائرین، جو متوسلین وہاں آئیں وہ اہل سنت والجماعت کے خطباء کا خطاب سنیں، اپنے دلوں میں عشق رسول کی جوت جگائیں، اور اہل سنت کے اکابرین میں جہاں اور خوبیاں ہیں وہاں ایک یہ بھی خوبی ہے کہ ان کے سینوں میں اس درجے کا اخلاص ہے کہ حضور کے نام پر جو بھی لفظ،
جو حرف ان کے ہونٹوں سے نکلے وہ اپنا اثر زائل نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے ہم مشائخ کی نظر کی تاثیر کے بھی قائل ہیں، ان علماء خیر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر کے بھی قائل ہیں۔ اس لیے اس دور میں نے یہ محسوس کیا کہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف پر حاضر ہونے والے زائرین کو اس فتنے کی اصل، یہ جو فتنہ ہے، اس فتنے کے کئی اسباب تھے۔ اس وقت پیچھے پوری حکومت تھی، اس کی پشت پناہی کرنے کے لیے پوری حکومت تھی، ایک فرنگی راج تھا، لیکن